اس امت کا سب سے پہلا خلیفہ اور سب سے افضل خلیفہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو ہر موقع پر ہر میدان پر نبی کے سامنے مال کا بھی پیش کیا ہے اور اپنے جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے۔ جب سب نفرت کر رہے تھے، جو پیار کر رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جب سب تکذیب کر رہے تھے، جو تصدیق کر رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جب سب انکاری تھے، جو اقراری تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جب کوئی کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا، جس نے کلمہ پڑھا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جب سب جان چھڑا رہے تھے، ابو بکر مال لٹا رہے تھے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جب حضور بلاتے تھے، جب پیغمبر بلاتے تھے، جو سب سے پہلے آتا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے محبت کا اظہار کیا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے محبت میں آگے بڑھا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو حمایت میں کھڑا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو پہلا کارکن تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے محبت میں آگے بڑھا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو سب سے اول میں آیا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے بیٹی نبی کو دی اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے مال حضور کو دیا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے گھر کو لٹا دیا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے پیغمبر کو کندھوں میں سوار کیا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس کو لے کر کے چلا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ ساری دنیا کو جدا کر کے محبوب کو جس کے گود میں رب نے سلایا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے تنہا اکیلے 3 رات 3 دن مسلسل محبوب کا چہرے کا دیدار کیا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس کو اپنے رفاقت کے لیے چنا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس پر اعتماد کیا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جسے رفیق بنایا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جسے خلیل بنایا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جسے سسر بنایا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو بچپن میں ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو جوانی میں ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو مدینہ میں ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو مکہ میں ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو سفر میں ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو خلوت میں ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو رات میں بلائے تو آئے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جب دن میں چلے تو ساتھ ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو پیغمبر کی ہر مرضی میں اپنی مرضی فنا کر دے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو ہر موقع پر ہر قدم پر پیغمبر کی جانثار بن کر کے اپنے جان اور مال کا نذرانہ پیش کر دے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو غزوہ خیبر میں، احد میں، تبوک میں، ہر غزوے میں ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو ایک لمحہ کے لیے بھی پیغمبر سے جدا نہیں ہوتا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو سائے کی طرح نبوت کے ساتھ رہتا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو مدینہ میں پہنچے تو ساتھ جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس کی بیٹی نبی کی بیوی بن جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس کی دولت سے مسجد نبوی کی جگہ خریدی جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس پر نبی اعتماد کرے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس کے بارے میں حضور کہے بلا شک، بلا تردد، بلا توقف، بغیر سوچے سمجھے پہلے ہی لمحہ میں ایمان لے آئے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جب وہ غار میں جائے تو قرآن پکار اٹھے اذ یقول لصاحبہ، یہ ساتھ جانے والا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ قرآن جس کے بارے میں کہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ قرآن جس کے بارے میں کہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ قرآن جس کے بارے میں کہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو تمام شہ سواروں میں آگے نکل جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس کے کندھے پیغمبر کے لیے حاضر ہو جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو نبوت کا وزن اٹھا لے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس پر نبوت اپنا وزن ڈال دے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس پر نبی نے اعتماد کیا تھا اسے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ جب حضور آسمان میں گئے جبریل سے عرض کیا جبریل میں آسمانوں میں آ گیا ہوں، لوگوں کو کیا پتا ہے، دنیا کو کیا پتا ہے کہ میں آسمانوں میں آ گیا ہوں۔ حضرت جبریل کہے جو تمہاری بات
والے مانے گا اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ جو حضور کے ساتھ سفر کر کے مدینہ پہنچے، دیکھنے والا پہچان نہ سکے ابو بکر کون ہے، پیغمبر کون ہے، جو حضور کے رنگ میں رنگ جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس پر حضور کا رنگ چڑھ جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ آج بھی جو روزے میں حضور کے ساتھ سویا ہوا ہے اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، آج امت مسلمہ سن لے، کان کھول کر کے سن لے، آج ہمیں پتہ نہیں ہے صحابہ کون ہے، عشرہ مبشرہ کون ہے، خلفائے راشدین کون ہے، پتہ نہیں ہے۔ ہاں اگر یہی پوچھ لیا جائے کرکٹ کے کھلاڑیوں کا نام کیا ہے تو ایک نہیں ہزاروں کا نام موجود ہے۔ اگر یہ پوچھ لیا جائے فلمی اداکاروں کا نام کیا ہے ایک نہیں ہزار بتا دیں گے۔ اگر پوچھ لیا جائے کہ تمہارا ہیرو کا نام کون ہے بتا دیں گے۔ لیکن صحابہ کون تھے، ابو بکر صدیق کون تھے، ان کا اصل نام کیا تھا، تو اولاد کیا بتائے گی؟ باپ کو بھی پتا نہیں ہے کہ صحابہ کون تھے، صحابہ کی زندگی کیا تھی۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے اللہ رب العالمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ رب العالمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذات گرامی پر کروڑوں خربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کے نقش قدم پر ہمیں بھی آپ کو بھی چلائے۔ اور اتنی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں۔ تو زندہ و جاوید و پائندہ رہے گا، تو زندہ و جاوید و پائندہ رہے گا، نام تیرا دہر میں تابندہ رہے گا، تاریخ بھی تیرے نام کی تعظیم کرے گی، تاریخ کے اوراق میں تو زندہ رہے گا۔ دیوانے گزر جائیں گے ہر منزل غم سے، دیوانے گزر جائیں گے ہر منزل غم سے، حیرت سے زمانہ انہیں تکتا ہی رہے گا اور آتی ہی رہے گی، تیرے انفاس کی خوشبو گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اور آپ کو بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔